السلام علیکم، میں ہوں محمد زبیر۔ ہانگ کانگ میں ایک شخص 220 منزلہ اونچی بلڈنگ بناتا ہے۔ بلڈنگ کی حفاظت کے لیے اس کو ایک سیکیورٹی گارڈ کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ کسی ایسے بندے کو اس بلڈنگ کی حفاظت کا فریضہ سونپ دیتا ہے کہ جو پہلے FBI میں رہ چکا ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس محافظ کی۔ جی ہاں، اس محافظ کا نام ڈوائن جانسن ہے اور فلم میں یہ سویر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب سویر FBI میں تھا تو ایک حادثے کے دوران وہ اپنی ایک ٹانگ سے محروم ہو جاتا ہے، مگر ایک آرٹیفیشل ٹانگ کے ذریعے وہ اپنی کھوئی ہوئی ٹانگ کا ازالہ کرتا ہے۔ بلڈنگ کا مالک جب سویر کو بلڈنگ کا ذمہ سونپتا ہے تو ساتھ میں ایک ٹیبلٹ فون بھی دیتا ہے۔ ٹیبلٹ فون بلڈنگ کے تمام حصوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ جب سویر ٹیبلٹ لے کر باہر نکلتا ہے تو اس پر حملہ کیا جاتا ہے تاکہ اس کا ٹیبلٹ فون چھین لیا جا سکے، مگر اس کا ٹیبلٹ فون بچ جاتا ہے۔ پھر سویر کا دوست اس سے غداری کرتا ہے اور ٹیبلٹ چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ ادھر بلڈنگ کے مالک کے جو دشمن ہوتے ہیں وہ کسی طرح بلڈنگ کے اندر گھس جاتے ہیں۔ ادھر سویر کا دوست جب اس کے ہاتھوں مرنے لگتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ بلڈنگ میں تمہارے خاندان کو خطرہ ہے۔ سویر وہاں سے بلڈنگ کی طرف بھاگتا ہے، لیکن تب تک بلڈنگ میں آگ لگ چکی ہوتی ہے۔ بلڈنگ میں سویر کی بیوی اور 2 بچے ہوتے ہیں جو کہ اپنے بچاؤ کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ کھیل کچھ ایسا بن جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ سویر نے ہی بلڈنگ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ادھر سویر جب بلڈنگ کی طرف بھاگتا ہے تو راستے میں اس پر حملہ کیا جاتا ہے اور ٹیبلٹ فون چھین لیا جاتا ہے، اور بلڈنگ کے اندر نصب تمام حفاظتی اقدامات کو ہیک کر کے دشمن اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں۔ تمام حفاظتی اقدامات بند ہو جاتے ہیں تو آگ بہت زیادہ بھڑک اٹھتی ہے۔ اس دوران بلڈنگ کا مالک بلڈنگ کے اندر ہی ہوتا ہے، سب سے اوپر والی منزل پر۔ جب آگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تب وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن تب تک اس کے دشمن اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ دشمن بلڈنگ کو تباہ کرنے نہیں بلکہ ایک USB لینے آئے تھے۔ بلڈنگ کے مالک کے پاس بہت سے سیاسی لوگوں کی کچھ کالی کرتوتیں ہوتی ہیں جو کہ اس USB میں سیو ہوتی ہیں۔ ادھر سویر بلڈنگ کے اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے تو پولیس اسے روک لیتی ہے اور گرفتار کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن سویر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور ایک کھمبے پر چڑھ کر وہ بلڈنگ کے اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے خاندان کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ جب وہ بلڈنگ پر چڑھتا ہے تو وہ سین دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ پوری دنیا کی نظریں سویر پر ٹکی ہوتی ہیں۔ پھر یہاں سے ایک پولیس آفیسر کا کردار بھی سامنے آتا ہے۔ کسی بھی طرح سے سویر بلڈنگ کے اندر گھس جاتا ہے، لیکن وہاں بھی مصیبت اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ وہاں پہنچ کر اس کا سامنا بلڈنگ کے مالک کے دشمنوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ دشمن سویر کی بیٹی کو اس سے چھین لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھے وہ USB لا کر نہیں دی تو میں تمہاری بیٹی کو مار دوں گا۔ سویر کو اب ایک اور امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ پھر وہ بلڈنگ سے باہر بلڈنگ کے نچلے حصوں پر جاتا ہے۔ اگر بلڈنگ کے مالک کی بات کی جائے تو وہ اپنے سیف روم میں چھپ جاتا ہے کسی طرح سے دشمنوں سے بچ کر۔ سویر سیف روم کا دروازہ کھولنے کے لیے اور بلڈنگ کے مالک سے ملنے کے لیے بلڈنگ کے نچلے حصوں پر جاتا ہے تاکہ وہاں سے تار کاٹ سکے اور دروازہ کھول سکے، اور پھر دوبارہ اوپر آتا ہے۔ یہ مناظر بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ وہ سیف روم کا دروازہ کھول لیتا ہے اور بلڈنگ کے مالک سے جا ملتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بہت ہی شارٹ ڈیٹیل بتا رہا ہوں، آپ فلم دیکھ کر ہی اس کہانی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ بلڈنگ کا مالک وہ USB دینے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ سویر اسے سمجھاتا ہے کہ ہم ایک پلان کے تحت کام کریں گے۔ آخر وہ مالک بھی مان جاتا ہے اور وہ لوگ دشمن کو مزہ چکھانے کے لیے اس کا سامنا کرتے ہیں۔ ادھر سویر کی بیوی اور ایک بچہ نیچے آ جاتے ہیں، اور سویر کی بیوی پولیس آفیسر کو بتاتی ہے کہ وہ دشمن نیچے آئیں گے پیراشوٹ کے ذریعے۔ پھر پولیس آفیسر اپنی فورسز کو لے کر وہاں پر جاتا ہے جہاں پر دشمنوں کے اترنے کے امکانات ہوتے ہیں۔ وہاں پر بھی کچھ لوگوں سے انہیں مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ سویر کی بیوی بھی پولیس آفیسر کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔
وہاں ان کو وہ ٹیبلٹ فون مل جاتا ہے، پھر وہ ٹیبلٹ فون کے ذریعے تمام حفاظتی اقدامات ایکٹیو کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بلڈنگ میں آگ بجھ جاتی ہے۔ ادھر زبیر اپنے سبھی دشمنوں کو ختم کر دیتا ہے اور پھر وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے اپنی بیٹی اور بلڈنگ کے مالک کو صحیح سلامت نیچے لے آتا ہے، اور یہاں پر فلم کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو اس فلم کا نام بتاتے ہیں۔ اس فلم کا نام ہے اسکائی اسکریپر، اور آپ اس فلم کو اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگی، اور اگر آپ نے یہ فلم پہلے سے دیکھی ہوئی ہے تو کمنٹ میں لکھیے آپ کو کیسی لگی۔ ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کیجیے تاکہ اسی طرح کی مزید کہانیاں ہم آپ کو سنا سکیں۔ اللہ حافظ۔